ان وجوہات کی، کیونکہ تو اس وقت پورا گلف جو ہے وہ اس وقت ایئر اسپیس بند ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہماری ایڈوائس یا ہماری جو ہے ان کو کاؤنسلنگ وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن ہم سنسیئرٹی خلوص کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، مثلا ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کر چکے ہیں، ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اٹس اے ساورن ایگریمنٹ، وی آر باؤنڈ بائی دیٹ۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہ ان کا سوائل پہ یوز نہیں ہونا چاہیے، میں نے ایشورنس لے کے دی، یو کین سی کہ میں ورچولی وہاں پریشر روم لگا کے بیٹھا ہوا 48 گھنٹے کے اندر جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا کہ میں سنڈے کو آ کے پھر کروں۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ غالباً جو منیمم اس وقت جو آپس میں کچھ ریئیکشن ہے وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا، باقی جارڈن ہے، کویت ہے، یو اے ہے، قطر ہے، بحرین ہے، وہ سب پہ یعنی ایکٹیویٹی ہے، بٹ ایز اے سیڈ کہ وہ ساورن ملک ہے، وہ ہم اس کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن آئی ایم گریٹفل کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ ایشورنس مانگی وہ ہم نے لے کے دی۔ تو میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی، ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی، ایک دن او آئی سی اور یو این کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں، ان کا بانڈ کیسے مضبوط، ایک دن اس پہ چیئر کی۔ اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکرٹری روبیو کے ساتھ، اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ۔ ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے، ایران مانا ہوا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا، اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، عراقچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی، صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی، اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے، پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے، اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%۔ یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جو کو موومنٹس ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے، زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی، وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ۔ یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں۔ ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا، عمان اور اسلام آباد، دوسری دو ہی پارٹیز ہیں یو ایس اور ایران، دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا۔ اسلام آباد دونوں میں کامن تھا، they were happy to be engaged even in Islam Abad and we were happy to be host to mediate تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے۔ اس پہ وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی، میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں ابھی۔ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی، اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں، تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی، اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے، فارن آفس کی ذمہ داری ہے، ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے۔ اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے، وہ ساری ایفرٹ یہی ہے۔ اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے، ہمارا بہت بھائی ہے، دوست ہے، بہت ہمیں عزیز ہے، لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں، میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں 2 دن پہلے، تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے، ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے۔ وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر
یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, اٹ ٹک می ناٹ مور دین 15 منٹس ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی سٹیٹمنٹ پاکستان کے بیہاف پہ, پاکستان کی عوام کے بیہاف پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں ہم نے یہ ایشو نہیں اٹھائی. ان کی ہم کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ رائٹ ہے جو پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی ہے. ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں جون میں ہم نے کنڈیم کی وہاں ریزولوشن پاس کروائی. آئی نو کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑی. وہاں ویٹو کرنے والے ممالک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ڈویژن ہے, 5 جو پرماننٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ویٹو کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیسفل سیٹلمنٹ ڈسپیوٹ تھا, 12 سال کے بعد, جناب چیئرمین, اٹس ناٹ اے اسمال پیریڈ, 12 سال کے بعد پہلی دفعہ یو این سیکورٹی کونسل جس کی میں نے صدارت کی, ریزولوشن یونینیمسلی اڈاپٹ کی گئی الحمدللہ. تو یہ پاکستان کی یعنی جیت ہے. اور اس میں یہ طے کیا گیا, وہ ود ان نو ٹائم, ود ان اے ویک تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی لڑائی ہوتی ہے, اور اسی ریزولوشن کے ایکسرپٹ جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں جب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یو این اداروں میں. تو ہماری جو کوئی کسی قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی کمی ایفرٹ میں یا ڈپلومیٹک ہو یا دوسرے اپنا بیک چینلز ہوں, ہم پوری طرح آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وزیر اعظم خود 14 اس لڑائی کے دوران 14 تاریخ کو 14 جون 22 24 جون ہی اسپوک ٹو دی لیڈرشپ آف ایران. خود بھی بات کی. میں تو ریگولر ان ٹچ ہوں, وی آر ڈائریکٹلی ان ٹچ آپس میں, فارن منسٹر راکچی صاحب اور میں آن واٹس ایپ. ہمیں وہ فارن آفس کے لمبے روٹس کی ضرورت ہوتی. We just message each other, we talk to each other as soon as we see the messages. کوئی اگین میں پہلی دفعہ یہ یہاں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہماری ایران کے لیے, اور اتنی زیادہ ہم اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ایک برادر مسلمان ہونے کے, نیبر ہونے کے, ایک امہ کے, ایک ساتھی ہونے کے, جو ہماری کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, سپٹمبر 2025 میں پاکستان صرف 4 ملکوں میں اکیلا ملک تھا, رشیا, چائنا اور الجیریا. یہ 3 ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان فیور آف 2 ریزولوشنز. ایک تھی کالنگ فار ریموول آف سینکشن آن ایران. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ان یوزول کام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم 1 جنوری 2025 سے 31 دسمبر 2026 تک اس یو این سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سپٹمبر میں ہم نے رشیا, چائنا, الجیریا کو ملا کے ہم نے 2 ریزولوشن وہاں کی, ایک ریموول آف سینکشن آن ایران اور دوسری امیڈیٹ ہالٹ ٹو دی ٹریگرنگ آف سنیپ بیک میکنزم. آپ کو یاد ہے کہ سارا یورپ اور وہ کٹھے ہو گئے, اور لیکن ہماری وہ ایفرٹ بھی ایران نے بہت ہمیں ڈپلومیٹک چینلز پہ اور لیڈرشپ لیول پہ بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ ان یوزول آپ ایکشن دے رہے ہیں ہمارے لیے, اور ہم اس کے بڑے مشکور ہیں.
इसी तरह Iranian delegation to the Security Council publicly named Pakistan and conveyed appreciation. रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल जो उनका डेलीगेशन आया जिसने अपनी वहाँ तकरीर की, वो भी आप रिकॉर्ड अगर चाहें तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड से वो मिल सकती है। इसी तरह हमने एक एमरजेंसी मीटिंग करवाई 28 फरवरी को। अभी एक तरफ मैं सऊदी अरेबिया में बैठ के फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए पाकिस्तान की अवाम की तरफ से और पाकिस्तान को कंडेम कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अपना जो हमारा एम्बेसडर है जिसको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि फौरी तौर के ऊपर इस सिचुएशन के ऊपर अब एमरजेंसी मीटिंग यहाँ कॉल करवाएं यूएन सिक्योरिटी। अब वहाँ बैठे तो हम अपनी मेंबरशिप को तो फ़ायदा उठाएं ना अपने भाई मुल्क के लिए। वो पाकिस्तान कंडेम्ड, मेरी उन्हीं लाइनों के ऊपर कंडेमनेशन इज नॉट रिकॉर्डेड ऑल्सो इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय आवर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। इट्स ऑल्सो अगेन पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोई ज़बानी बात नहीं हो रही, एवरीथिंग इज वेरीफाइबल। हमने इसी तरह अरब ममालिक के साथ मिलके, कई कंट्रीज हैं उसमें लार्ज नंबर, उनके साथ मिलके हमने अपनी सॉलिडारिटी ईरान के साथ एक्सप्रेस की है और हमने ये उसमें रिक्वेस्ट की है सबको कि प्लीज़ एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, डिप्लोमेटिक प्रोसेस को फॉलो करें, डायलॉग को फॉलो करें, और दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन मिस्टर चेयरमैन, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर इज गेटिंग वीक। That was the reason why we proposed that subject for debate in July 2025. And that's why perhaps after 12 years, the first time unanimous resolution of all the 15 members, 5 permanent भी और 10 जो elected member भी 2-2 साल वाले जो होते। तो बात ये है जी कि ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की जो principal positions है, we have opposed the imposition of Human Rights Council monitoring mandates without the consent or cooperation of Iran as the country concerned. In line with our position, during Council's 39th special session in January 2026, Pakistan requested a vote on the resolution renewing the mandate on Iran. और जब mandate renew कर रहे थे हमने उसको भी कोशिश की कि रोका जाए, और ये वजह से मैंने कहा कि तो रिकॉर्ड का सारा हिस्सा है। But we have not been publicizing it. We have not been giving a media hype इसमें कि हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। हम तो सिंसियरिटी के साथ एक उम्मा के भाई होने के साथ, एक उम्मा की एक हिस्सा होने के साथ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मजहबी जिम्मेदारी भी है, हमारी हमसायागिरी की जिम्मेदारी है, हमारी दोस्त और एक जो हमारी हिस्ट्री है। ईरान was the first one to recognize Pakistan in 1947। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि हमारे दिलों में है। पाकिस्तान पोजीशन जनाब चेयरमैन, पूरी सपोर्ट जो पर्पस प्रिंसिपल यूएन चार्टर है, जो ह्यूमन राइट्स उनके जो राइट्स हैं और नॉन सेलेक्टिव नॉन पोलिटिसाइजेशन के, हम इन्हीं लाइनों के ऊपर इनके साथ हम सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। और ये एफर्ट जो हैं ये एफर्ट्स इंशाअल्लाह ये कंटिन्यू रहेगी। ये एफर्ट्स ये नहीं है कि एफर्ट्स टाइमली हैं। मैंने जैसे कहा कि मेरी जिन ममालिक से बात हुई है पिछले 3 दिन में, क्योंकि संडे को मैं मॉर्निंग फ़्लाइट से लेके स्पेस गल्फ़ की बंद थी लेकिन पीए की फ़्लाइट्स वाया ओमान ऑपरेट कर रही थी, तो संडे को यहाँ एमरजेंसी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई हुई थी जिसमें अपना मिलिट्री सिविल लीडरशिप थी। तो मैं एयरपोर्ट से सीधा संडे को परसों यानी ज्वाइन किया और उसमें हमने ये इसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस किया और यही फैसला हुआ कि पूरी एफर्ट्स करनी चाहिए कि किसी तरीके से डी एस्केलेट हो। लेकिन ये जिन ममालिक से मैं बात करता हूँ वो वही बात करते कि काश कि थोड़ा सा टाइम अभी अगर पेशेंस होती तो हम इन सबको अपने साथ मिला के खड़ा करते और प्रेशर बहुत बड़ा बिल्ड करते। लेकिन ऑब्वियसली हमारी लिमिटेड जो इस वक्त है पोजीशन इन वजूहात की, क्योंकि तो इस वक्त पूरा गल्फ जो है वो इस वक्त एयर स्पेस बंद है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि उसका अपना फैसला है। हमारी एडवाइस या हमारी जो है उनको काउंसलिंग वो उन पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन हम सिंसियरिटी खुलूस के साथ ये कह रहे थे, मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया